اب میں ان دو بچوں کو دعوت دینا چاہوں گا جن کا آج آخری سبق ہے کہ وہ تشریف لائیں گے اور اپنے سبق کی آخری آیت سنائیں گے۔ یہ کہ یہ جو ادارے چلتے ہیں یہ کسی ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ گھر کے اندر 5 یا 10 افراد ہوتے ہیں، لیکن مہینے کے آخر میں بندے کو ایک مشکل پیش آ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت تقریباً 450 بچیاں بچے ہیں جو الحمدللہ زیر تعلیم ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے تعاون سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ جو آخری سبق سب کی موجودگی میں اس لیے سنایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک امۃ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ سیف الرحمن کشمیری صاحب اور ان کی یہاں پر جتنی بھی عاملہ ہے ان کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے خصوصاً وہاں سے آپ شیلڈز لے کے اپنی جماعت کی طرف سے ایک ایسی جماعت جو کشمیر سے لے کر خیبر تک اور کراچی سے لے کر گلگت تک الحاد، داریت اور منکرین ختم نبوت اور منکرین صحابہ کے خلاف برسر پیکر۔ اس میں مظفر آباد کے اندر ختم نبوت چوک کی تعمیر ہو، یا پھر اسحاق ملعون جو کہ ختم نبوت کا بہت بڑا منکر ہے اس کے فتنے کے خلاف کھڑا ہونا ہو، یا پھر اصحاب رسول پر بھونکنے والے ان چند بدنسلوں اور بدکماشوں کے خلاف طلباء کو کھڑا کرنا ہو، یہ جماعت آپ کو ہر جگہ سامنے ملے گی۔ اس کی عملی تصویر آپ کو ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر درس قرآن، تربیتی نشست اور اس طرح کی کانفرنس کی صورت میں نظر آئے گا۔ یہ مختصر سی چیزیں تھیں۔ اب ایک ایسی جماعت کی طرف سے جب بھی ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ اپنے تعلیمی اداروں سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم ایک اعزازی شیلڈ سے رکھتے ہیں۔ آج کے وہ 4 خوش نصیب طالب علم جن دو نے حفظ قرآن کو مکمل کیا اور 2 جنہوں نے درس نظامی کو مکمل کیا، میں حضرت مولانا عبدالواحد صاحب اور مفتی وسیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان خوش نصیب طلباء کو اپنے ہاتھوں سے شیلڈ دیں۔ قرآن کریم کو ہم ہاتھوں سے چھوتے ہیں اور قرآن کریم کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ 5 اعمال قرآن کو پڑھنا، قرآن سننا، قرآن کا دیدار کرنا، قرآن کو ہاتھوں میں لینا اور قرآن پہ غور و فکر تدبر کرنا، یہ 5 اعمال انتہائی بابرکت ہیں، باعث نجات ہیں۔ لیکن یہ اس وقت باعث برکت ہوں گے، باعث نجات ہوں گے جب یہ تمام اعمال قرآن کریم کے بارے میں دل میں 3 عقیدوں کے ساتھ ادا ہو۔ 3 عقائد قرآن کریم کے متعلق ہر مسلمان کے قلب میں ہونے چاہیے
میرے ان معصوم بچوں سے لے کے سفید ریش بزرگوں تک، تمام حاضرین سے لے کے پردہ نشین میری بہنوں بیٹیوں تک، سب کے دل میں قرآن کے بارے میں 3 عقیدے ہر وقت ہر حال میں ہونا ضروری ہے۔ میں انہی 3 عقائد پہ اختصار کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میری گفتگو انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ دوران گفتگو نہ مجھے کبھی نعروں کی طلب ہوئی ہے اور نہ کسی داد کی خواہش۔ آپ حضرات کی کامل توجہ ہی میری گفتگو کرنے کا سبب بنے گی۔ معزز دوستو، سب سے پہلا عقیدہ قرآن کریم پڑھتے وقت یہ دل میں بٹھانا ہے کہ قرآن کریم کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، قرآن کریم کسی معزز مکرم فرشتے کی بنائی ہوئی کتاب نہیں، قرآن کریم حتیٰ کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بھی اپنی بنائی ہوئی کتاب نہیں، بلکہ قرآن کریم خدائی کتاب ہے۔ اس کے خدائی ہونے کا جب تک عقیدہ دل میں نہیں ہوگا تو اس کتاب سے نہ ہدایت درست طور پہ لی جا سکتی ہے اور نہ اس کتاب کی بالادستی قبول کی جا سکتی ہے۔ اس کتاب کی بالادستی اور اس کے حرف حرف لفظ لفظ سے ہدایت و رہنمائی تبھی پوری ہوگی جب ہم اس کو خدائی کتاب کے طور پہ تسلیم کریں گے۔ یہی نکتہ مکہ مکرمہ کے سرداروں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جو کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں، یہ کتاب انہوں نے خود تنہائیوں میں بیٹھ کے بنا لی ہے۔ ام یقولون افتراہ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، کہ یہ کتاب کسی کے تعاون سے انہوں نے خود بنائی ہے۔ بعضوں نے تو یوں کہا یہ کتاب ساحرانہ کلام ہے، یہ جادو بھرا کلام ہے، اور کسی نے یوں کہا کہ یہ کتاب تو شاعرانہ کلام ہے، شاعرانہ تخیل ہے، شاعرانہ سجا ہے، شاعرانہ وزن ہے، شاعرانہ قافیہ ہے، شاعرانہ الفاظ کا جوڑ توڑ ہے۔ اور معاذ اللہ کسی نے یوں کہا کہ یہ کتاب ان کی خدمت میں جنات اترتے ہیں، ان جنات نے کلام آپ کو دے دی ہے، اس لیے ہم اس کتاب کی بالادستی کو کیوں قبول کریں؟ ہم اس کتاب کے پیش کردہ مضامین کی تائید اور تصدیق کیوں کریں؟ ہم اس کتاب کو اپنے لیے ضابطۂ حیات کیوں تسلیم کریں؟ ہم اس کتاب کو اپنے لیے طرز زندگی کیوں بنائیں؟ کیونکہ یہ کتاب
انسان کی تخلیق ہے یا یہ کسی فرشتے کی تخلیق ہے یا یہ کسی ملک مقرب کا دیا ہوا عطیہ ہے اور یا یہ غار حرا کی تنہائیوں میں تخیلات کا مجموعہ ہے، ہم اس کتاب کو نہیں مانیں گے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رب العالمین نے پیغام اللہم انا نسألک ایمانا کاملا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک اللہم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ مولا کریم ہماری حاضری قبول فرما، جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کے لیے راہ آسان فرما، مساجد و مدارس کو آباد و شاد فرما، ہمارے فوت ہونے والوں کی بخشش مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کامل عطا فرما، پریشان حال بھائیوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال وافر عطا فرما، وطن عزیز کو مستحکم فرما، دینی اداروں کو مستحکم فرما۔ میرے مولا ہم سب پہ کرم کے فیصلے فرما، خیر کے بھلائی کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی